مہمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس عظیم تقریب میں تشریف لائے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر کبیر عطا فرمائے۔ یہ خدا تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو میں خدا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے رات دن توغدو کی، محنتیں کی، دعائیں کی، مجھے کسی منصب پر پہنچایا۔ پھر انہی کی برکت سے آج بیٹا جو ہے اس نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بس ایک دو بات عرض کرنی ہے قبلہ استاذی ان کے حوالے سے کہ 2000 میں جب میں قبلہ استاذ صاحب کے پاس آیا تو اس وقت سے لے کر آج تک یقین کیجئے گا وہ شفقتیں کم نہیں ہوئیں، وہ محبتیں کم نہیں ہوئیں، وہ عطائیں کم نہیں ہوئیں، وہ مہربانیاں کم نہیں ہوئیں، وہ اخلاص کم نہیں ہوا۔ میں وہ واحد یعنی کہ طالب علم ہوں کہ جو ان کے سامنے نہیں علیحدہ بھی اس نام سے جانا جاتا ہوں کہ یہ حافظ نیاز صاحب کا شاگرد ہے۔ اور جتنی انہوں نے شفقتیں فرمائی ہیں خدا کی قسم کہ ساری زندگی شکر ادا کروں اور ان کا احترام کرتا رہوں، بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور ساتھ میرے استادی استاد العلماء نور الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں بس ایک واقعہ جو ہے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ استادی نے پڑھایا مجھے تو پھر کینٹ بھیج دیا کہ آپ وہاں جا کر پڑھو۔ ایک دن موٹر سائیکل پاس نہیں ہے تو میں کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، غالباً چوتھے سال پڑھتا تھا، استاد صاحب کو بھی یاد ہوگا یہ واقعہ۔ تو میں کینٹ کی سڑک پہ کھڑا ہوں، شاہپورے آنا ہے، تو ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ سب کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے لاڑی اڈے کی طرف جانا ہے، تو آپ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا موٹر سائیکل پہ پیچھے ان کے۔ لاڑی اڈے پہنچنے تک جو استاد صاحب فرما رہے تھے کہ جو انجینئر ہیں ان کو اس طرف کوئی نہیں لاتا اور جو حافظ قرآن ہیں ان کو دوسری طرف لے کر لوگ جاتے ہیں۔ 2004 یا 5 کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہ میری تعلیم میٹرک ہے اور ایف اے میں کر رہا ہوں ساتھ، اور ساتھ عالم دین بن رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ میٹرک سائنس سے کی ہے آرٹس میں؟ میں نے کہا سائنس میں کیا ہے۔ تو مجھے یہ الفاظ آج بھی یاد ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد کیا کر لو گے؟ آپ ایف ایس سی کرو، بی ایس سی کرو، اس کے بعد کسی مقام پر پہنچو گے۔ جب لاڑی اڈے پہنچا تو میں نے کہا کہ میں اب اترتا ہوں، یہاں سے آگے چلا جاؤں گا۔ تو پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے شاہپورے جانا، چلے میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہاں تک آتے آتے انہوں نے جو باتیں مجھے سنائی، میرا ذہن بھی جو ہے نا وہ آدھا کھسک گیا کہ یار بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں کہ آتا بھی ہے، مجھے پڑھ بھی سکتا ہوں، کالج بھی جا سکتا ہوں، لیکن میں کس طرف چلا گیا؟ ساری رات ایسے گزری پریشانی میں۔ اگلے دن صبح جب کلاس میں پہنچا تو استاد صاحب گواہ ہیں، وہ تھوڑا جو ہے نا اساتذہ کے ساتھ میرا مزاح ہوتا تھا۔ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہیں تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ نہیں آج تو بات کوئی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا استاد جی کوئی بات نہیں ویسے ہی۔ تو 1-2 اسٹوڈنٹ اور ان سے کہنے لگے نہیں اس سے پوچھو بات کیا ہے۔ تو میں نے ان کو تو نہ بتائی، تو میں نے استاد صاحب سے عرض کی کہ کل یہ واقعہ پیش آیا، یہ بات ہوئی ہے۔ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یار میں ادھر جاتا ہوں، پڑھتا ہوں، کسی مقام پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو فرمانے لگے کہ بس اس بات پہ پریشان ہوں۔ میں نے کہا جی یہی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ ڈائری نکالو۔ میں نے ڈائری سامنے رکھی تو اس پہ کچھ آپ نے لکھا، لکھنے کے بعد مجھے کہنے لگے گھر چلے جانا اور جا کر پڑھنا۔ وہ آج بھی مجھے جملہ یاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ استاذی کے بعد اگر مجھے محبتوں اور شفقتوں سے نوازا ہے تو استاذی و استاد العلماء استاد نور الحسن صاحب نے نوازا ہے۔ آپ نے ایک جملہ لکھا، میں کوشش کی کہ راستے میں پڑھنا چاہوں، لیکن ان کی بات یاد آ گئی گھر جا کے پڑھنا۔ جب میں مسجد پہنچا، گھر پہنچا، جا کے میں نے وہ ڈائری کھولی تو آپ نے اس پہ لکھا ہوا تھا قدر والے قدر والوں کی قدر کرتے۔ بس ایک جملے نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اندر سے چلی گئیں کہ نہیں دین ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ جتنی قدر والا تھا اس نے اتنی کرنی تھی،
تو اس کے بعد وہ تعین جو ہے وہ درست ہوا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اساتذہ کے زیر سایہ اور ان کی محبتوں میں شفقتوں میں الحمدللہ نہ صرف عالم دین بنا، اس کی بات جو اس وقت میں ذہن میں اس نے ڈالی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں دنیا بھی پڑھوں گا، تو اس کے بعد میں نے ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا، بی ایڈ بھی کیا، ایم ایڈ بھی کیا، پھر ایم فل بھی کیا، اور الحمدللہ بھی پی ایچ ڈی کے لیے بھی جا رہا ہوں۔ یہ سارا جو ہے کریڈٹ یہ دو شخصیات جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جاتا ہے، اور ساتھ جو ہے میرے مرشدی قبلہ استاد العلماء اور پیر و مرشد حضرت علامہ سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو جاتا ہے کہ آج میں یہاں کھڑے بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی وقت کوئی پریشانی آئی تو میں یہ ظاہری آنکھیں بند کرتا اور لبوں پہ ہوتا کہ شاہ جی ایک ہی ہو رہا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے کہ پتر کچھ نہیں ہونا، خیر ہی ہوئے گی۔ یقین مانیے گا وہ باتیں بتا نہیں سکتا کہ اگر سامنے پہاڑ جتنی بھی پریشانی آئیں تو پیچھے جو اساتذہ کا اور پیر و مرشد کا سایہ ہے اس نے ایسے مجھے نکالا کہ وہ خدا جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ ادارے کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک ایسا اچھا سٹاف ملتا ہے اور اچھے ساتھی ملتے ہیں، اور بہت زیادہ نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ میرے برادر اکبر حافظ زاہد جوید صاحب، یہ ان کی اتنی محبت ہے اور اتنا تعلق ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک ہی لفظ کہ اگر صاحب آپ دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے کوشش نہ کریں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ وہ واحد شخص ہے کہ جس نے اتنی یعنی کہ میرے ساتھ تعاون کیا ہر لحاظ سے، اور کبھی بھی یعنی کہ بے تکلفی ہے، کبھی بھی یہ دہرایا نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح چلتا ہوں۔ میں وہ باتیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کہ جو میرا اور ان کے تعلق ہے۔ درخواست کروں گا کہ آپ دعا کیجیے گا وہ دنیا میں بھی قائم رہے اور قیامت والے دن بھی قائم رہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی حب ہے اندر، اور یہی دل ان کا ہے۔ میں تو قریب سے جانتا ہوں کہ بس یہی خواہش ہے کہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھیں گے، جتنے بھی پڑھیں گے، ہمارا حصہ ڈلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کا اجر ہمیں ضرور عطا فرما دے گا، دنیا تو عطا فرما ہی رہا ہے۔ تو میں بالخصوص اساتذہ کا، حافظ صاحب کا، اپنے جو اسٹاف ممبران ہیں، ابو بکر کے جو استاد ہیں ان کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر ناس تک سے پڑھایا۔ اس کا اجر تو وہی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرما سکتا ہے۔ باقی جتنے احباب، نمازی حضرات، محلے دار، رشتہ دار سارے جو تشریف لائے، میں تمام کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو اس کا اجر کبیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دنیا بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی یعنی کہ 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کوئی 20 پارے پڑھ چکا ہے، کوئی 25 پڑھ چکا ہے، کوئی 10 پڑھ چکا ہے، اور تقریباً 50-60 ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اتنے قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آگے سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں استاذی سے بھی درخواست کروں گا اور قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے اس کا نام یہ بات رہ گئی ہے اور میں کرنا چاہتا تھا، چلیں آخر میں کر دیتا ہوں۔ یہ برادر اکبر جو ہیں قاری عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی سامنے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھیے کہ کوئی مبالغہ رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے جتنا میرا ان سے تعلق ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے یا دین کے لیے گزاری ہے یا قرآن کے لیے گزاری ہے، کہ میں نے وہاں بیٹھے دیکھا ہے کہ حب ہے اندر، درد ہے، پاؤں خراب ہے، پریشانی ہے، طبیعت ناساز ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن پرواہ نہیں کی۔ بس ایک ہی بات ہے، ابھی دیکھیں نا ماشاءاللہ پرنسپل ہیں تو پچھلے ٹائم بیٹھ کے بچوں کو سبق یاد کرواتے ہیں، حفظ والی کلاس کو پڑھاتے ہیں، شام کو ناظرے والوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو میں یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ ان جیسی ہستیوں کے اخلاص خدا مجھے بھی عطا فرمائے کہ جن کی پوری زندگی جو ہے قرآن کے لیے ہے یا صاحب قرآن کی محبت میں ہے۔ میں پھر تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کبیر عطا فرمائے۔ اب میں قبلہ شاہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب جو تشریف لائے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی